ایک بہت بڑا ایشو بنایا ہوا ہے ایمان ابو طالب. حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کشف المحجوب شریف کے صفحہ نمبر 293 پر جو اصل حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی والا نسخہ ہے فارسی کا، آپ اس پہ لکھتے ہیں چون جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود کہ ابو طالب کا حکم بدبختی یعنی کفر پر ختم ہوا. اب داتا صاحب جیسا بندہ جو عقیدہ رکھتا ہے، آج کے چھوٹے چھوٹے سجادہ نشین داتا صاحب کو کافر کہیں، یہ کشف المحجوب ہے، داتا صاحب ایمان ابی طالب کے قائل نہیں. اور جو پیر آج جلسوں میں مجمع سے کہلوا رہے ہیں کہ جو ایمان ابی طالب نہیں مانتا بولو وہ کافر ہے، تو داتا کے دیس میں داتا کو کافر کہا جا رہا ہے. ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ کچھ لوگ ایک طرف ہو گئے اور وہ یہاں تک کہ جی جو ان کو مومن نہ مانے وہ خود مومن نہیں ہے یہ کہنے لگ گئے. کچھ لوگ جو ہیں جو کہیں کہ جی وہ کافر تھے اور ہم ان کا کافر ہونا ثابت کریں گے، چیلنج کرتے ہیں کوئی ان کو مسلمان ثابت کرے. میرا اس حوالے سے جو موقف ہے، میں عرس کے رسالے میں جو تحریر دی تھی وہ چھپ بھی گئی ہے، فیس بک پہ چڑھی ہوئی ہے، ساری عمر وہی بیان کرتے آئیں. دھیان سے سن لیں. جناب ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے، یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں، قطعی اصولی مسئلہ وہ تھے یا نہیں تھے اس کی بہت تمہیں فکر ہے. خود اپنے آپ کو دیکھو تم مومن ہو یا نہیں ہو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ہم سے ان کے بارے میں قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو مومن مانتے تھے یا نہیں، ہم سے ہمارے ایمان کا سوال ہوگا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے نبی کی نعتیں بھی کہیں، نبی کی خدمت بھی کی، نبی کی حفاظت بھی کی، ظاہری طور پر سہارا. ہم ان کی کوئی بے ادبی کرتے نہیں. کوئی ان کو مومن مانتا ہے، اس کا ذوق ہے، مانے، اس پر کوئی اعتراض نہیں. جو نہیں مانتا اس پہ اصرار نہیں ہے کہ مانو، ایسا بھی نہیں. جو خاموش ہے وہ عافیت میں ہے، جو خاموش ہے وہ میں پھر کہہ رہا ہوں، جو خاموش ہے وہ عافیت میں ہے. نہ ہم نے لیکن یہ بات طے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، کوئی مانتا ہے مانے، کوئی زبردستی نہیں. لیکن ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کوئی بے ادبی کا کلمہ نہ کہا جائے. کیوں کہ ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، حضور کی بہت ہی زیادہ خدمت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ظاہری طور پر سہارا رہے. ہم ان کی کوئی بے ادبی برداشت نہیں کرتے، منع کرتے ہیں نہیں بھئی، کسی کو پسند نہیں ہے چپ رہے لیکن ان کو برا نہ کہے. اے مسلمان دیکھ قرآن اور سمجھ دین نبی. لوگ حضرت ابو طالب کے ابھی اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. پیغمبروں کی فہرست میں ابو طالب کا نام ہے. حضرت عیسیٰ سے لے کے رسول تک کیا یہ دور اللہ نے خالی رکھا؟ اس دور میں پھر اللہ کا پیغام رساں کون تھا؟ کس نے پیغام الہی دنیا تک پہنچایا؟ کس نے رموز رسالت رسول کے حوالے کیے؟ یہی ایک آیت سے ابو طالب کے شخصیت کا پتہ چل رہا ہے. جب خدا کر عالم یجد کا یتیمن فاوا، محمد تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا. یہ تجھے اللہ کے ہم کہنے سے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ابو طالب کون ہے. تجھے ہم نے پالا ہے.
اور یہ جو مولا امیر المومنین خانہ کعبہ میں آئے تھے، یہ فضیلت تو ہے لیکن ایک احسان کا بدلہ بھی ہے۔ خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا، اب تیرا علی میرے گھر میں آئے گا، تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا، لیکن ایک احسان میں بڑھ کے کر دوں گا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میں اللہ ہوں۔ میرے مالک وہ کون سا؟ فرمایا تو میرے مصطفیٰ کا نکاح فرش پہ پڑھا، شاباش، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھا ہوں۔ دو جگہوں پہ نگاہ پڑھا گیا امیر المومنین کا، ایک عرش پہ ایک فرش پہ۔ عرش پہ توحید نے پڑھا، فرش پہ مصطفیٰ نے پڑھا، اس لیے سیدوں کی نسلیں بھی دو چلی، ایک عرش والے سید، کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کا ہے۔ ہائے ہائے شیخ جی بتلائیے جس میں نبی پلتے رہے۔ شعر حاضر کر رہا ہوں ابو طالب کا ہے۔ ارے شیخ جی بتلائیے جس میں نبی پلتے رہے، گھر ابو سفیان کا ہے یا ابو طالب